السلام علیکم ناظرین، ناول لینڈ کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سہارا کون بنتا ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 26 کی جانب۔ ایک نیم روشن کمرے میں موجود سب روشنی وہاں موجود ایک سٹینڈ کی وجہ سے تھی، جس کی شکل ہاتھ کی طرح تھی اور انگلیوں کی طرح۔ اس سٹینڈ کی ہر انگلی کے سرے پر ایک ایک موم بتی جل رہی تھی۔ ان موم بتیوں کی روشنی پورے کمرے کو روشن کرنے میں ناکام تھی۔ کمرے کا منظر قدرے ڈراؤنا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قدیم زمانے کے کسی کمرے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کمرے میں کسی کرسی، صوفے یا بیڈ جیسی کسی چیز کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ عین بیچوں بیچ ایک بڑا سا 6 کونوں والا ستار کھدا ہوا تھا۔ اس ستارے کے ہر کونے پر ایک ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ ان سب کی کلائیاں اپنے اپنے کونے کے اوپر ہوا میں معلق تھیں اور ان کی کلائیوں سے رسنے والے خون کے قطرے ہر کونے کے سرے پر ایسے گر رہے تھے کہ کونے پر گرنے والا خون کونے کے دونوں اطراف میں کھدی باریک سی نالیوں میں ایک جیسی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کمرے کی فرنٹ والی دیوار کے بیچ ایک عجیب سا مجسمہ کھڑا تھا، جس کا لرزتا سایہ کھدے ہوئے ستارے کے اوپر والے کونے کے سرے پر بیٹھے شخص پر پڑ رہا تھا۔ اس کے سر پر ایک لمبی سی کالی ٹوپی اور جسم پر پاؤں تک ایک کالا جبہ تھا۔ اس کی کلائی سے بھی خون رس کر کونے پر گر رہا تھا اور اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں ہم ہر حال میں جیکب اور اپنی پاکستان میں موجود تنظیم کو ختم کرنے والے ذمہ دار شخص کو جہنم پہنچا کر رہیں گے اور اعلیٰ ترین اپنے مذہب کی برتری کو ثابت کر دیں گے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں اپنا لہو بھی بہانا پڑا تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ جیسے جیسے وہ شخص بولتا جا رہا تھا، ہر ایک کا خون سفر کرتا ہوا ایک دوسرے کونے کی نالیوں میں ایک دوسرے کے خون سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ تقریباً ایک ہی وقت میں سب کا خون ستارے کی باریک نالیوں میں ایک دوسرے کے خون سے ملا اور خدا ستارہ ایک سرخ رنگ کا ستارہ بن کر واضح ہو گیا۔ جیسے ہی یہ واضح ہوا، ستارے کے سب سے اوپر والے کونے پر بیٹھے ربی کا ہاتھ حرکت میں آیا اور ستارے میں آگ لگ گئی، لیکن یہ آگ صرف نالیوں میں موجود خون کو لگی تھی اور ایک جلتا ہوا 6 کونوں والا ستارہ پورے کمرے کو روشن کر گیا۔ اس آگ کی روشنی نے وہاں بیٹھے افراد کے پتھر کی طرح سخت ہوئے چہروں کو واضح کر دیا۔ ربی اٹھ کر کھڑا ہوا تو وہاں موجود سب افراد بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ربی کہنے لگا، آپ تمام کو ایک خوشخبری سناتا چلوں۔ میں حساب کر چکا ہوں اور میرے حساب کے مطابق کچھ نقصان کے بدلے اس بات کے بہت واضح اشارات ملے ہیں کہ آپ لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بات سن کر وہاں موجود سب افراد کے چہروں پر خوشی اور پرجوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ ربی نے آج تک اپنے حساب کر کے جو بات بتائی ہے وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئی ہے۔ اس بات کو وہ سب آزما چکے تھے۔ ربی کی مزید ہدایات سننے کے بعد جب وہ کمرے سے باہر نکل رہے تھے تو ان کے چہروں پر پرجوشی تھی اور چال میں اعتماد، کیونکہ ربی نے انہیں جیت کی پیشن گوئی سنائی تھی۔ ان دوستوں اور پاکستان میں موجود ان پالتو کتوں کی نشاندہی بھی کر دی تھی، جن کو وہ نہ جانے کب سے ہڈیاں ڈال رہے تھے۔ ان دوستوں اور کتوں کی مدد سے شکار کرنے انہیں آج ہی پاکستان پہنچنا تھا۔ ایک کو مصر کے پاسپورٹ پر تو ایک کو برطانیہ کے پاسپورٹ پر، 2 کو امریکہ اور ایک کو ایران کے پاسپورٹ پر۔ ان سے دور پاکستان میں رات کے آخری پہر کا آغاز ہو چکا تھا۔ لوگ بے خبر نیند کی وادیوں میں گم تھے۔ حیدر اور ماسٹر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اب ماسٹر اور حیدر دونوں تلاوت کر کے اب قرآن مجید پر غور و فکر کے لیے مختص وقت میں غور و فکر کرنے بیٹھ گئے۔ ماسٹر نے حیدر کو آیت پڑھنے کا کہا تو حیدر نے سورۃ حشر کی آیت اور ترجمہ پڑھا۔ ترجمہ: وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھاک بنانے والا، صورت دینے والا۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ سب چیزیں اسی کی تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ تو بتاؤ کیا چیز سمجھ آتی ہے اس آیت سے؟ ماسٹر نے حیدر سے پوچھا تو حیدر آیت کے ترجمے پر غور کرنے لگا۔ وہ غور کرنے کے تھوڑی دیر بعد بولا، میری سمجھ میں تو بس یہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں اور ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے ٹھیک ٹھاک بنانے والے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے اور اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ وہ بہت زبردست حکمت والے ہیں۔ ماسٹر: بس اس کی تشریح تو کرو۔ لیکن حیدر نے گومگوں کی حالت میں اپنی بے بسی ظاہر کی تو ماسٹر نے خلا میں گھورتے ہوئے دیوار کے ساتھ پڑے گول تکیے سے ٹیک لگائی اور چند ثانیے بعد گویا ہوئے، ایک آیت تو کیا قرآن کی ایک لفظ کی تہ تک پہنچنا بہت مشکل، بلکہ میرے لیے تو ناممکن ہے۔
پھر بھی تھوڑی بہت سمجھ ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے لفظ خالق کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، لیکن کیسے؟ یہاں ہم پھر قرآن سے مدد لیتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ترجمہ: زمین کی اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری بار پھر نکالیں گے۔ ایک دوسری آیت میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ سورہ ہجر۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے انسان کی کیمیائی تخلیق ایسے خشک بجنے والے گارے سے کی جو پہلے سن رسیدہ اور دھوپ اور دیگر طبعیاتی اور کیمیائی اثرات کے باعث تغییر پذیر ہو کر سیاہ بودار ہو چکا تھا۔ ایک تیسری آیت میں ہے خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ۔ سورہ نحل۔ ترجمہ: اسی نے انسان کو ایک تولیدی قطرہ سے پیدا فرمایا۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں جن کا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، اور دوسری جگہ ہے کہ ایک نطفے سے انسان کو بنایا۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر مٹی سے بنایا ہے تو نطفے سے کیسے بنایا؟ لیکن عموماً مشاہدہ یہی ہے کہ نطفے سے بنایا، تو پھر مٹی سے کیسے بنایا؟ بیٹا، قرآن اسرار و رموز کی بات ہے۔ اس پر غور کرنے سے مجھے جو سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو مٹی سے بنانا دو طرح سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو مٹی سے بنا کر اس میں روح پھونکی گئی تھی، تو اس کا اطلاق پھر سب انسانوں پر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا تو پھر ایک دوسری منطق بھی ہے کہ چلو نطفے سے بنایا، لیکن اب اگر غور کریں یہ سپرم، یہ نطفہ کیسے بنا؟ اور ٹیسٹس، سیمینل ویسیکلز، پروسٹیٹ؟ جواب یہی ہوگا کہ اسے انسانی جسم میں موجود بلبوریتھرل گلینڈ نے بنایا۔ اب اگر پوچھا کس چیز سے بنایا تو جواب ہے کہ کیلشیم کلورائڈ، سٹریٹ، فریکٹوز، گلوکوز، لیکٹک ایسڈ، پروٹین، سوڈیم، میگنیشیم اور یوریا وغیرہ سے بنایا۔ اب پوچھا جائے یہ سب کہاں سے آئے تو جواب ہے خوراک سے حاصل ہوئے۔ خوراک کہاں سے ملی؟ جواب ہوگا سبزیوں، پھلوں اور گوشت سے۔ گوشت کہاں سے آیا؟ جانوروں سے۔ جانوروں کو یہ کہاں سے ملے؟ جواب پودوں، سبزیوں اور پھلوں سے۔ پودوں، سبزیوں اور پھلوں میں۔ یہ نیوٹرینٹس کہاں سے ملے؟ جواب ہوگا مٹی سے۔ مطلب مٹی ہے تو ساری زندگی ہے، ورنہ نہیں۔ ویسے تو اس حوالے سے اور بھی آیات ہیں، لیکن اگر انہیں کھولا تو بعض کتابوں تک جا پہنچے گی، پھر بھی اس لفظ خالق کی تشریح نہیں ہو سکے گی۔ اتنی گہرائی اور تفصیل ہے اس ایک لفظ خالق کی۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں، کیا صرف انسان پیدا ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے اس کا جواب ہے نہیں۔ ایک ہی وقت میں، ایک ہی منٹ میں اگر ایک انسانی بچہ پیدا ہو رہا ہے، اسی ایک منٹ میں ایک شیر کا بچہ، ہرن گرز، اسی ایک منٹ میں چرند پرند، خشکی تر، ہوا، خلا، زمین، سمندر، ستارے، سیارے، کہکشاں، بیکٹیریا سے لے کر ہاتھی تک، وائرس سے لے کر سورج سے بڑے ستاروں تک، پاتال سے لے کر عرش تک، ساتویں آسمان کی بلندیوں سے لے کر سمندر کی ان گہرائیوں تک جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی، جہاں کی 80% مخلوق کو انسان ابھی دریافت ہی نہیں کر سکا، ان گہرائیوں تک صرف اسی ایک منٹ میں وہ خالق کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خرب یا خرب سے بھی زیادہ مخلوق کو پیدا کر رہا ہے، بس اسی ایک منٹ میں۔ لیکن آج تک وہ بھولا نہیں، اس سے غلطی نہیں ہوئی، وہ تھکا نہیں، وہ بھٹکا نہیں، ہر مخلوق کو درست اور پرفیکٹ بنا رہا ہے، پودے کے مادہ اور نر سیلز کو ملا رہا ہے، نئے پتوں کو وجود دے رہا ہے۔ آج تک وہ گھبرایا یا تھکا نہیں۔ یہ نہیں ہوا کان کی جگہ غلطی سے ناک لگ گیا ہو، یہ نہیں ہوا منہ کی جگہ سر لگ گیا ہو۔ وہ ایسا خالق ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کا طریقہ اور میتھڈ اور ہے، پرندوں کو پیدا کرنے کا طریقہ اور ہے، بچھو کو ماں کا پیٹ پھاڑ کر باہر لانے کا طریقہ اور ہے، فنجائی کو پیدا کرنے کا طریقہ اور ہے، ستاروں کو پیدا کرنے کا طریقہ اور ہے، سمندر میں آکٹوپس کو پیدا کرنے کا طریقہ اور ہے۔ ہر مخلوق کے پیدا کرنے کا طریقہ دوسری مخلوق سے مختلف ہے، لیکن وہ اللہ ہے۔ وہ کبھی نہیں گڑبڑایا، وہ کبھی نہیں الجھا، وہ کبھی نہیں تھکا، اسے کبھی کسی اسسٹنٹ کی کمی محسوس نہیں ہوئی، اسے کبھی نیند نہیں آئی۔ یہ خالق کا ایک مختصر سا ترجمہ ہے۔ تفصیل کے لیے تو سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے، وہ بھی کم ہے۔ ماسٹر خاموش ہوا تو حیدر کو ہوش آیا کہ وہ کہاں ہے، ورنہ اس کا ذہن ان باتوں میں اتنا کھو چکا تھا کہ اسے اپنا آپ بھی محسوس ہونا بھول چکا تھا۔ آج اسی لفظ خالق کا صحیح معنی پتہ چلا تھا۔ ماسٹر، اگلا لفظ ہے الباری۔ وقت مختصر ہے اس لیے مختصر ہی بتاؤں گا۔ الباری کا مطلب ہے بنانا یا ایجاد کرنا۔
یہ جو سنتے ہیں نا کہ فلاں سائنسدان نے فلاں چیز ایجاد کی تو وہ غلط کہتے ہیں، وہ ایجاد نہیں دریافت کرتے ہیں، کیونکہ ایجاد کا مطلب ہے کسی بھی پہلے سے موجود چیزوں کا سہارا لیے بنا ایسی چیز کو بنانا کرنا جس کا پہلے کوئی وجود نہ ہو۔ جہاز ایجاد نہیں ہوا، دریافت ہوا ہے، کیونکہ لوہا پہلے سے ہی موجود تھا۔ پہیہ ایجاد نہیں دریافت ہوا ہے، کیونکہ لکڑی پہلے سے ہی موجود تھی۔ اگر تمہیں برش کینوس رنگ دے دیے جائیں کہ تصویر بناؤ تو تم الٹی سیدھی کوئی نہ کوئی تصویر بنا لو گے، کیونکہ تمہارے پاس رنگ ہے، برش ہے، کینوس ہے۔ لیکن اگر تمہیں کہا جائے کہ خالی ہاتھ تصویر بناؤ، کوئی برش نہیں، کوئی رنگ نہیں، کچھ نہیں، تو تم نہیں بنا پاؤ گے۔ اسی طرح ان سائنسدانوں نے موجود چیزوں کا استعمال کیا ہے، کچھ نے جہاز کی تصویر بنا دی تو کسی نے کار کی، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جس نے بنا رنگ کے، بنا برش کے، بنا کینوس کے، کچھ نہ ہونے کے باوجود تصاویر بنا دی، اور ایسی ذات جو کچھ نہ ہونے کے باوجود کسی چیز کو وجود دے، اس ذات کو کہتے ہیں الباری۔ حیدر: ماسٹر آپ کی سوچ کو میں کبھی نہیں پہنچ پاؤں گا۔ ماسٹر نے حیدر کی بات کو نظر انداز کیا اور آگے کہنے لگا۔ اگلا لفظ ہے مصور۔ مصور اسے کہتے ہیں جو رنگوں سے ایسی تخلیق بنا ڈالے جو دیکھ کر انسان حیرت سے دنگ رہ جائے۔ اس کی وضاحت میں بول کر نہیں، اللہ تعالیٰ کی مصوری دکھا کر کروں گا، اس لیے اسے بعد میں دیکھتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح اور تعریف کرتی ہے۔ کیسے کرتی ہے یہ کچھ اندازہ تمہیں بھی ہوگا، کچھ مجھے بھی ہے، لیکن یہ راز مکمل کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر قرآن کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ قرآنی آیات۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں، تو جب وہ دونوں ان کے آپس میں ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی صورت بنا لیا۔ پھر جب وہ آگے گزر گئے تو اس نے اپنے جوان سے کہا ہمارا دن کا کھانا لا، بے شک ہم نے اپنے اس سفر سے تو بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔ اس نے کہا کیا تو نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس جا کر ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا، اور مجھے نہیں بھلائی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح سے بنا لیا۔ اس نے کہا یہی ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے، سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے ہاتھ سے ایک رحمت عطا کی اور اسے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ اس کی تفسیر ہم حدیث سے دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا نوف کا خیال ہے کہ خضر علیہ السلام سے ملنے والے موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہ تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ دشمن رب جھوٹا ہے۔ ہم سے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ کر رہے تھے، جو آپ سے سوال ہوا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں، تو چونکہ آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ نہ فرمایا کہ اللہ جانے، اس لیے رب کو یہ کلمہ ناپسند آیا۔ اسی وقت وحی آئی کہ ہاں، مجمع البحرین میں ہمارا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر پروردگار میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ حکم ہوا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لو، اسے توشے دان میں ڈال لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ مل جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے ساتھی یوشع بن نون علیہ السلام کو لے کر چلے، پتھر کے پاس پہنچ کر اپنا سر اس پر رکھ کر 2 گھڑی سو گئے۔ مچھلی اس توشے دان میں تڑپی اور کود کر اس سے نکل گئی، سمندر میں ایسی گئی جیسے کوئی سرنگ لگا کر زمین میں اتر گیا ہو۔ پانی کا چلنا بہنا اللہ تعالیٰ نے موقوف کر دیا اور تاک کی طرح وہ سوراخ باقی رہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جاگے تو آپ کے ساتھی یہ ذکر کرنا آپ سے بھول گئے، اسی وقت وہاں سے چل پڑے۔ دن پورا ہونے کے بعد رات بھر چلتے رہے۔ صبح موسیٰ علیہ السلام کو تھکان اور بھوک محسوس ہوئی۔ اللہ نے جہاں جانے کا حکم دیا تھا جب تک وہاں سے آگے نہ نکل گئے تھکان کا نام تک نہ تھا۔ اب اپنے ساتھی سے کھانا مانگا اور تکلیف بیان کی۔ اس وقت آپ کے ساتھی نے فرمایا کہ پتھر کے پاس جب ہم نے احرام کیا تھا وہیں اسی وقت مچھلی تو میں بھول گیا اور اس کے ذکر کو ابھی شیطان نے بھلا دیا۔ اس مچھلی نے تو سمندر میں عجیب طور پر اپنی راہ نکال لی تھی، مچھلی کے لیے سرنگ بن گئی اور ان کے لیے حیرت کا باعث بن گئی۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی کی تو تلاش تھی۔ چنانچہ اپنے نشان قدم دیکھتے ہوئے دونوں واپس ہوئے۔ اسی پتھر کے پاس پہنچے، دیکھا کہ ایک صاحب کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے سلام کیا۔ اس نے کہا تعجب ہے، آپ کی سرزمین میں یہ سلام کہاں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اور میں اسی لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ سکھائیں جو بھلائی آپ کو اللہ کی طرف سے سکھائی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مجھے جو علم ہے وہ آپ علیہ السلام کو نہیں، اور آپ کو جو علم ہے وہ مجھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جداگانہ علم عطا فرما رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا اور آپ کے کسی فرمان کی نافرمانی نہ کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا اچھا، اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو تو مجھ سے خود کسی بات کا سوال نہ کرنا، یہاں تک کہ میں آپ تمہیں اس کی بابت خبردار کر دوں۔ اتنی باتیں طے کر کے دونوں ساتھ چلے۔ دریا کے کنارے ایک کشتی تھی، ان سے اپنے ساتھ لے جانے کی بات چیت کرنے لگے۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے لیے دونوں کو سوار کر لیا۔ کچھ ہی دور چلے ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام چپ چاپ کشتی کے تختے کلہاڑے سے توڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا؟ ان لوگوں نے تو ہمارے ساتھ احسان کیا، بغیر کرایہ لیے کشتی میں سوار کیا، اور آپ نے اس کے تختے توڑنے شروع کر دیے جس سے تمام اہل کشتی ڈوب جائیں گے۔ یہ تو بڑا ہی ناخوشگوار کام ہے۔ اسی وقت خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام معذرت کرنے لگے کہ خطا ہو گئی، بھولے سے پوچھ بیٹھا، معاف فرمائیے اور سختی نہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں واقعی یہ پہلی غلطی بھول سے ہی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کشتی کے ایک تختے پر ایک چڑیا آ بیٹھی اور سمندر میں چونچ ڈال کر پانی لے کر اڑ گئی۔ اسی وقت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرے اور تیرے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہے جتنا پانی سے سمندر میں سے اس چڑیا کی چونچ نے کم کیا ہے۔ اب کشتی کنارے لگی اور ساحل پر دونوں چلنے لگے۔ جو خضر علیہ السلام کی نگاہ چند کھیلتے بچوں پر پڑی، ان میں سے ایک بچے کا سر پکڑ کر خضر علیہ السلام نے اس طرح مروڑ دیا کہ اسی وقت اس کا دم نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا کے فرمانے لگے بغیر کسی سبب کے اس بچے کو آپ نے ناحق مار ڈالا، آپ نے بڑا ہی منکر کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا اسی لیے میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تمہاری ہماری نبھ نہیں سکتی۔ اس وقت خضر علیہ السلام نے پہلے سے زیادہ سختی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا، اب اگر میں کوئی سوال کر بیٹھوں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً اب آپ معذور ہو گئے۔ چنانچہ پھر دونوں ہمراہ چلے، ایک بستی والوں کے پاس پہنچے، ان سے کھانا مانگا لیکن انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ وہیں ایک دیوار دیکھی جو جھک گئی تھی اور گرنے کے قریب تھی۔ اسی وقت خضر نے ہاتھ لگا کر اسے درست کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خیال تو فرمائیے، ہم یہاں آئے، ان لوگوں سے کھانا طلب کیا، انہوں نے نہ دیا، مہمان نوازی کے خلاف کیا، ان کا یہ کام تھا، آپ ان سے اجرت لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے مجھ میں اور تم میں جدائی، اب میں تمہیں ان کاموں کی اصلیت بتلا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کاش کہ موسیٰ علیہ السلام صبر سے کام لیتے تو ان دونوں کی اور بھی بہت سی باتیں ہمارے سامنے اللہ بیان فرماتا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قرات میں وَكَانُوا وَرَاءَهُمْ کے بدلے وَكَانُوا أَمَامَهُمْ ہے، اور سفینۃ کے بعد صالحہ کا لفظ بھی آتا ہے، اور وَأَمَامُ الْغُلَامُ کے بعد فَكَانُوا كَافِرًا کے لفظ بھی ہیں۔ کشتی کیوں توڑی؟ حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے متعلق بتانے لگے کہ وہ کشتی مساکین کی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر گزر بسر کرتے تھے۔ مجھے اپنے علم لدانی سے معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر ثابت کشتی کو چھین لیتا ہے جبکہ عیب والی کشتیاں چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں۔ بچے کو کیوں قتل کیا؟ بچے کے قتل کے متعلق بتانے لگے کہ اے موسیٰ وہ بچہ کافر تھا جبکہ اس کے والدین ایمان والے مومنین تھے۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی پر نہ پھیر دے، اس لیے میں نے اسے اللہ کے حکم سے قتل کر دیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ بچہ پیدائشی کافر تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے ایک پاک نفس کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا تو خضر کو یہ بات مشکل محسوس ہوئی۔ خضر نے بچے کی گردن توڑ کر گوشت الگ کر کے دیکھا تو وہاں بھی یہی لکھا تھا کہ کافر ہے، کبھی بھی اللہ پر ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے اسے اس لیے قتل کیا کہ میں اس کے باطن کو دیکھ رہا تھا، وہ پیدائشی کافر تھا۔
ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ اپنے مومن ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی پر مجبور کر دے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ عز و جل اس کے ماں باپ کو اس سے زیادہ بہتر پاکیزگی والا اور اس سے بھی زیادہ محبت والا بچہ عطا فرمائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر اس کے والدین کو اللہ عز و جل نے ایک بیٹی عطا فرمائی جو ایک نبی کی بیوی بنی۔ اس بیٹی سے ایک اور نبی پیدا ہوئے جس کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے ایک امت کو ہدایت بخشی۔ میں نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن اس بیٹی کا نام اور ان انبیاء کے نام نہیں ڈھونڈ سکا۔ شاید کوئی تاریخ دان اس معاملے میں میری رہنمائی کرتے۔ دیوار کیوں سیدھی کی؟ دیوار کے قصے کے متعلق خضر علیہ السلام بتانے لگے کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا۔ اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ تھا۔ تیرے رب کی چاہت یہ تھی کہ یہ یتیم بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ اپنے رب کی مہربانی اور قدرت سے خود نکالیں۔ یہ تھی ان واقعات کی اصل تعویل جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دیوار اسرم اور سریم نام کے 2 یتیم بھائیوں کی تھی۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا اور چاندی دفن تھا۔ یہ ہوتی ہیں اللہ کی حکمتیں۔ ایک اور واقعے سے حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوسف کو بادشاہی کا خواب دکھایا۔ باپ کو بھی پتہ چل گیا ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑا ہے، خوشبو نہیں آنے دی۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا تو بھی اخلاقی طور پر بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسی کنویں میں ڈھال کر درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا یا نہیں، لہٰذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا گیا۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتا ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے، وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ یوسف عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا کہ انما العسر یسرا۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا۔ یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا میں NRO کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے گی۔ عورتیں بلوائی گئی، سب نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ مدعی عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا تھا۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہانک کر کے یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے گئے تھے جس نے میرے باپ کی بنائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر گریا کرتے تھے۔ فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بنائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے۔ یعقوب علیہ السلام چیخ پڑے ہیں۔ ترجمہ: تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ! جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، جب چاہا ہے تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھو تمہارے عزیزوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو۔ انہیں کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں، اللہ پاک سے خیر مانگے اور یقین رکھنا چاہیے جو ہوگا میری بہتری کے لیے ہوگا۔ یہ سب چند اشارے ہیں جو اللہ کی زبردست حکمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر ماسٹر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ حیدر بھی فوراً ہوش میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔